الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہمیں اور آپ کو سارے جہان کو پیدا کیا، سب کا خالق اور مالک ہے، رازق اور داتا اور پالنہار ہے۔ اللہ کی جانب سے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے گئے سب پر درود و سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور جو لوگ صحیح طور پر آپ کے اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ گزشتہ کئی جمعہ سے شادی سے متعلق، نکاح سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج کوشش یہ رہے گی کہ اپنی اس بات کو یہیں پر ختم کر دیا جائے، جس میں چند باتیں رہ گئی ہیں، کچھ بارات اور جہیز کے تعلق سے اور کچھ منگنی اور اس کے احکام کے تعلق سے۔ ایک حدیث میں نے خطبہ حاجہ کے بعد آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں ہر ایک آدمی سے سوال کیا جانا ہے۔ قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی جناب میں جب ہم اور آپ کھڑے ہوں گے، ساری انسانیت کھڑی ہوگی، تو اللہ رب العالمین ان سے ان کے کیے ہوئے کا سوال کرے گا۔ دنیا کے اندر جو ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے کندھے پر رکھی ہیں، چاہے وہ ذمہ داری ہماری اپنی ذمہ داری ہو، چاہے وہ ذمہ داری ہمارے بچوں کی ذمہ داری ہو، چاہے وہ ذمہ داری ہماری بیوی کی ذمہ داری ہو، چاہے ذمہ داری ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہو، چاہے وہ ذمہ داری ہمارے گھر کی ذمہ داری ہو، ہمارے معاشرے یا پورے ملک اور پوری دنیا کی ذمہ داری ہو، ان ساری ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ تم میں ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داریاں مختلف ہو سکتی ہیں، کسی کے پاس چھوٹی ذمہ داریاں ہیں، کسی کے پاس بڑی ذمہ داریاں ہیں، کوئی معمولی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے اور کوئی بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، لیکن ذمہ دار ہر آدمی ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا۔ ہماری جس ذمہ داری کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے وہ ہے شادی کی ذمہ داری، نکاح کی ذمہ داری۔ بحیثیت ایک نوجوان آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت ایک والد اور والدہ آپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کا نکاح، ان کی شادی کیسے ہونی چاہیے، یہ بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اور ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے جو کہ ہمیں خود شادی اگر کرنی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ مجھے اپنا انتخاب کیسے کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ یہ گفتگو ہماری اور آپ کی ہوگی۔ سب سے پہلے ایک اور حدیث اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی بھی شخص اگر کوئی منکر دیکھے، کوئی غلط کام یا غلط چیز دیکھے، تو تمہیں چاہیے فلیغیرہ بیدہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس منکر کو، اس غلط کو دور کرے۔
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھوں سے وہ دور نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے اس کو دور کرے۔ زبان سے دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بول کر اس برائی کو، اس منکر کو، اس غلط کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے۔ کہا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے، کوئی بھی وجہ ہے، کسی بھی وجہ سے وہ بولنا بھی نہیں چاہ رہا ہے، تو کم سے کم دل میں اس برائی کو برا جانے، تب جا کر کے اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ 3 مرحلہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بیان کیا ہے۔ مسلمانوں، ہمارے اور آپ کے معاشرے کا حال یہ ہے کہ آج شادی اور بیاہ کے نام پر دنیا بھر کا ہردنگ کیا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں بڑے بڑے شادی ہال، بڑے بڑے جو شادی ہال ہوتے ہیں، اس میں جا کے دیکھیے کیسے ڈھول تاشے نگارے کی پوری رٹ لگی ہوتی ہے اور لوگ اس پر تھرکتے ہیں، ناچتے ہیں، میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر اختلاط مرد و زن کا وہ سما ہوتا ہے کہ وہاں جہاں گناہ سے بچنے کے لیے، پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے وہ عظیم اور بابرکت رشتے کو اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے برعکس وہاں گناہ کا اڈا بنا دیا جاتا ہے۔ لوگ وہاں پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یعنی لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاف ہوتا ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہاں پر جہاں ان رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے، وہاں غلط طریقے سے رشتے اور جڑتے ہیں وہاں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ افسوس کیا ہوتا ہے؟ افسوس یہ ہوتا ہے جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان شادی ہال میں جہاں پر ایک بڑی تعداد براتیوں کی ہوتی ہے، بڑی تعداد سے مراد کبھی کبھار تو اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ بیچارہ لڑکی والا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ ان کا انتظام کہاں سے کرے۔ وہ قرض لیتا ہے، یہاں وہاں سے بینکوں سے لون لیتا ہے، جا کے لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا ہے، کیوں؟ اپنی بچی کا نکاح کر دے، آسانی کے ساتھ اس کا نکاح پورا ہو جائے۔ اور کس کی خاطر تواضع کے لیے؟ ان باراتیوں کی خاطر تواضع کے لیے، ان کے در کی چوکھٹوں کی چکر کاٹتا ہے اور جا کر کے ان سے بھیک مانگتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے کہ جہاں پر بارات کی شکل میں ہزاروں سینکڑوں گاڑیاں جاتی ہیں، ان کے گھروں پر دستک دیتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے مسلمانوں کی، ہماری اور آپ کی، جہاں پیسے لٹائے جا رہے ہیں، پیسے برباد کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا غریب طبقہ جو ہے ان غریبوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور تو اور وہاں پر نہ جانے کتنے ایسے منکر اور غلط کام کو انجام دیا جا رہا ہے جو کہ قطعاً جائز اور صحیح نہیں ہے۔ یہ بارات کا حال ہے، ہماری بہنوں کا حال، ہمارے نوجوانوں کا حال۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، ایما امرأۃ استعطرت فخرجت علی قوم لیجد الناس ریحها فہی زانیہ، یا روایت مختلف الفاظ اس کے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی عورت جس نے خوشبو لگایا، خوشبو کا استعمال کیا، اور اس کا گزر کسی قوم سے ہوا، مردوں کے قریب سے ہوا، اور مردوں کے ناک میں ان کی خوشبو پہنچی، یا ان تک اگر خوشبو پہنچ گئی اس عورت کی، گزرنے والی عورت کی جس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عورت زانیہ عورت۔ کیا چاہیے اور سمجھنے کے لیے؟ کچھ اور چاہیے سمجھنے کے لیے؟ آپ کو خوشبو کی لگانے کی پرمیشن بالکل ہے شریعت میں، آپ لگائیے، لیکن خوشبو اور زینت کس کے لیے ہے؟ آپ کے شوہر کے لیے، آپ کے محرم کے لیے، غیر محرم کے لیے قطعاً نہیں ہے وہ چیزیں، وہ جائز ہی نہیں ہے سرے سے۔ آپ اگر اپنے ان زیورت، اپنے ان زینتوں کو اب غیر محرموں کے سامنے بیان کریں گی، دکھائیں گی، ان کو اپنے آپ کو شو کریں گی، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گی، تو یقین مانیے شیطان بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عورت جب گھر سے نکلتی ہے، استشرفها شیطان، شیطان اسے کنکھیوں سے دیکھتا ہے، بڑی نظر لگا کے اسے دیکھتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے استشراف کا مطلب کہ شیطان جو ہے بڑے ہی غور کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے، اور پیچھا کرتے کرتے وہاں اس کو لے جا کے رسوا کر دیتا ہے، جو آج معاشرے کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو آج جہیز کا عادی بنا ہوا ہے، جہیز کا عادی بنا ہوا ہے، ناجائز طریقے سے مال لینا، لڑکی والوں سے مطالبہ کرنا، اور ان سے حرام مال لے کر کے اپنے گھر کی، اپنے پراپرٹی کی، اپنے جائیداد میں بڑھوتری کرنا، اس میں اضافہ کرنا ایک شیوا بن چکا ہے۔ لوگوں نے دوسرے سے لڑکی والوں کو اتنا تنگ کیا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کا باپ بیچارہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اپنی ساری کوشش کرتا ہے۔ لوگوں نے اپنی جائیداد بیچ دیے ہیں،
اپنے کھیت کھلیان بیچ دیے ہیں، اپنے گھروں کو لوگوں نے گروی رکھ دیا ہے، اپنے گھر کے مال اور زیورات کو لوگوں نے گروی رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ اپنی بچی کا نکاح کرنے کے لیے، تاکہ کچھ مال دے کر کے اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کر دوں۔ آج جو ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو جو 20 سال 22 سال پالتے ہیں، پوستے ہیں، عزت دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں اور اپنے سینے سے انہیں لگا کے رکھتے ہیں، ایک باپ سے پوچھئے، ایک ماں سے پوچھئے، جب اس کو رخصت کرنا ہوتا ہے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ ایک تو یہی سب سے بڑا ان کے اوپر بوجھ جو ان کے سر سے اتر رہا ہے، یا ایک بڑی ذمہ داری جو اتر رہی ہے، ایک محبت اور جگر کا ٹکڑا ان سے جدا ہو رہا ہے، اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہوگی کہ اس کے ساتھ وہ اپنے گھر بار کو بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جہیز کی شکل میں لوگوں کو دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے نہ دینا جائز ہے اور نہ ہی لینا جائز ہے۔ جہیز کی رقم چاہے چھوٹی ہو چاہے زیادہ ہو، وہ جہیز ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ کی شکل میں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ جہیز کی چیزیں دی تھیں، یقین مانیے وہ غلط بیانی کرتا ہے۔ بالکل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہیز نہیں دیا ہے، کسی طرح کا کوئی جہیز نہیں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ دار تھے، آپ کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کچھ چیزوں کا انتظام کرنا ضروری تھا، جس میں چارپائیاں تھیں، جس میں پانی کا مشکیزہ تھا۔ یہ چند چیزیں جو بنیادی چیزیں تھیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے انتظام کر دیا تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے نہیں کیا تھا، انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا تھا۔ یہ بیسک چیزیں تھیں، جو بنیادی چیزیں تھیں، جو ضروری تھا کہ اگر کوئی گھر میں لڑکی آئے تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، کم سے کم اوڑھنے کے لیے بچھونا ہو، کم سے کم اوڑھنے کے لیے چادر ہو، بچھانے کے لیے بچھونا ہو، چارپائی ہو، اتنا تو ضروری۔ تو اپنے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا اہتمام کیا تھا۔ اپنی بیٹی کو انہوں نے کچھ جہیز میں نہیں دیا تھا۔ اور آج کر کے دعوے جو کرتے ہیں لوگ، ہم تو اپنی بیٹیوں کو دے رہے ہیں، یقین مانیے یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو اگر آپ کو دینا ہے تو اپنی پراپرٹی سے ان کا حصہ دیجئے، ان کی وراثت میں حصہ تقسیم کیجئے۔ آج بتائیے کتنے مسلمان ایسے ہیں، ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کا حصہ نکالتے ہیں؟ بالکل نہیں کوئی دیتا ہے، معاف کیجئے گا، الا ماشاءاللہ لاکھوں میں ہزاروں میں کہیں آپ کو سننے ملے گا کہ کسی بھائی نے اپنی بہن کا حصہ اپنے باپ کی پراپرٹی میں دیا ہو۔ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا، سب کھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو حرام ہے اسے برابر کر رہے ہیں، جو ناجائز ہے اسے برابر کرتے ہیں، لیکن جو جائز ہے کرنا ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یقین مانیے یہ جہیز کی شکل میں قطعاً ہمیں اور آپ کو وراثت سے محروم قطعاً اپنی بہنوں کو نہیں کرنا چاہیے، اپنی بیٹیوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے چند باتیں میں منگنی کے حوالے سے، چونکہ بات ختم ہو جائے نہ ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ کر لوں۔ منگنی سے پہلے شادی اور بیاہ کے لیے چند بنیادیں ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر انسان نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے۔ وہ 4 بنیادیں ہیں۔ 4 چیزوں کی طرف نگاہ رکھ کر کے کوئی بھی مسلمان اس دنیا کے اندر اپنی بچی کی یا اپنی بہن کی شادی کرتا ہے اور نکاح کرتا ہے، یا اپنے بیٹے کی یا اپنے بیٹی کی شادی کرتا ہے یا رشتہ بھیجتا ہے۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ پہلی چیز یہ تھی، کہا کسی بھی انسان کی شادی اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق 4 چیزوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مال کی وجہ سے ہوتی ہے، مالداری کو دیکھ کر انسان نکاح کرتا ہے، دولت اور پراپرٹی کو دیکھ کر انسان نکاح کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی مالدار آدمی ہے، اس کے یہاں رشتہ بھیجنا اچھا ہے، ہم اپنی بچیوں کی یا اپنے بیٹوں کی نکاح اس کے لیے شادی کے لیے پیغام بھیج دیتے ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے کہ مالداری کو دیکھ کر انسان نکاح کرتا ہے۔ دوسرا کہا اس کے جمال کو دیکھ کے نکاح کرتا ہے۔ کہیں حسن کا چرچا ہوا، کسی کے بیٹے کے اندر، کسی کی بیٹی کے اندر کوئی خوبصورتی نظر آئی، کسی پڑوس کی لڑکی نے، پڑوس کی عورت نے کہیں دیکھا، یا کسی بھائی نے کہیں دیکھا، تو اپنی بیٹی کا رشتہ یا اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے بھیج دیا۔ وَلِحَسَبِهَا، تیسری بات، خاندان اور حسب و نسب کو دیکھ کر لوگ شادیاں کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ بڑے خاندان کے لوگ ہیں،
خاندان بڑا معیاری ہے، اعلیٰ خاندان ہے، شریف لوگ ہیں، اور معاشرے کے اندر ان کی اپنی پہنچ ہے، ان کی پکڑ ہے، اور لوگ انہیں جانتے ہیں، شرافت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اس بنیاد پر بھی لوگ اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ اور آخری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور ساتھ میں مشورہ بھی دیا کہ تم اس کو اختیار کرو، وہ ہے دینداری۔ کہا اس کے دین کی وجہ سے بھی، وَلِدِينِهَا، اس کی دینداری کی وجہ سے بھی شادیاں ہوتی ہیں۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، یہ تینوں چاروں چیزیں جب بیان کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہمیں اور آپ کو امت کے لوگوں کو ایک پیغام دے دیا۔ پیغام یہ تھا کہ اے لوگوں، دینداری کو ترجیح دے دو، دیندار لڑکی کو ترجیح دے دو، دیندار لڑکے کو ترجیح دے دو۔ اگر کہیں بھی یہ بات آئے کہ ان چاروں چیزوں میں اختیار کرنا پڑ جائے، مالداری کی وجہ سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، کسی کے حسب و نسب کو دیکھ کے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، کسی کے خاندانی شرافت یا ان کے مقام اور منصب کو دیکھ کے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، مگر دینداری کو ترجیح دینا یہ سب سے پہلا بنیادی طریقہ ہے ہمارا اور آپ کا، مسلمانوں کا، کہ آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اگر آپ دینداری کو ترجیح دے دیں گے تو یقین مانیے آپ کے گھر کی رونق بڑھے گی، آپ کے گھر کی عزت بڑھے گی، آپ کا گھر پاکیزہ گھر بنے گا، آپ کے گھر میں آنے والی نسلیں پاکیزہ نسلیں ہوں گی، آپ کے گھر میں آنے والے بچے دیندار تیار ہوں گے۔ اور یقین مانیں وہ لڑکی جو آپ کے گھر کے اندر دیندار بن کے تشریف لائے گی، آپ کی بیوی بن کے آئے گی، آپ کی بہو بن کے آئے گی، وہ فجر کی نماز جماعت سے کبھی نہیں چھوڑے گی، وقت پر ادا کرے گی۔ جماعت نہ صحیح، جماعت کا ماحول یہاں پر ہے، اپنے یہاں جماعت کا ماحول نہیں ہے کہ عورتیں جا کر کے مسجدوں میں جماعت سے نماز پڑھیں، ماحول نہیں ہے وہ، یہاں ماحول ہے باقاعدہ ہر نماز کے اندر عورتیں جا کر کے جماعت میں شریک ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود جبکہ گھروں میں ان کے لیے نماز پڑھنا بہتر ہے، پھر بھی اپنے گھروں سے جا کر کے مسجدوں میں نماز پڑھتی ہیں۔ یہ ان کے حرص کی اور ان کے لالچ کی، جو ثواب میں اضافے کی لالچ ہے یا پیدل قدموں سے چل کے جانے کی لالچ ہے، یہ سب اور بیدار ہو کر کے اللہ کو یاد کرنے کی لالچ ہے، یہ سب انہیں مجبور کرتی ہے وہاں لے کے جانے کی۔ ایسی لڑکی اگر نیک اور دیندار گھر کے اندر آئے گی تو یقین مانیے اپنا تو اٹھے گی نماز پڑھنے کے لیے، اپنے بچوں کو بھی اٹھائے گی، تربیت کرے گی، ان کو تعلیم دے گی، ان کو سکھائے گی۔ آج کل ہماری ماں اور بہنوں معاف کیجئے گا، ہمارے گھروں کا ماحول انتہائی خستہ ہے، انتہائی برا ہے۔ ہمارے نوجوان بھائی، ہم اور آپ اگر اٹھ جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہمارا نوجوان بیٹا سویا پڑا ہے اس کو بھی جگا دیں، چل کے اس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، نماز کے لیے لے کے جائیں مسجدوں تک، نہیں توفیق ہوتی ہے یہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے، یا ہم تربیت یافتہ اگر ہیں تو ہم تربیت دینا نہیں چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن اگر وہی ماں اگر اچھے اور نیک ہوگی، صالحہ ہوگی، تو آپ کا خیال تو کرے گی، آپ کے بچوں کا بھی خیال کرے گی، اور اسے بھی نماز کے لیے آمادہ، صرف نماز کے لیے نہیں، دنیا کے ہر اس خیر کے لیے آمادہ کرے گی جسے شریعت نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے اور شریعت نے اسے انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم سب کے لیے انتہائی عظیم حدیث ہے۔ تزوج الودود الولود، زیادہ بچہ دینے والی عورتوں سے نکاح کرو، زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو۔ یہ محبتیں اگر بڑھیں گی انسان کے دلوں میں تو نفرتیں ختم ہوں گی، اور محبتوں کی وجہ سے جو وجود ہوگا ایک نئی اولاد کا، یقین مانیے اس کے دل میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے محبت ہوگی۔ جب ہم بڑھاپے کی شکل میں پہنچیں گے تو وہ بچہ ہماری اہمیت کو جانے گا اور سمجھے گا، اور ماں باپ کی اس محبت کو، جو محبت انہوں نے اپنے بچوں پر تربیت کی شکل میں لٹایا ہے یا ان کو دیا ہے، یقین مانیے وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ ورنہ آج کی صورتحال کہ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا جاتا ہے، ان کے لیے خادموں کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ یہی کویت کا واقعہ بتاؤں، کویت کا، دور کا مت جائیے، کویت کا واقعہ ہے۔ ایک عرب پتی جو بلینائر آدمی ہے، اس نے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا۔ کورٹ میں مقدمہ کیا تھا کہ میرا بیٹا مجھے خرچ نہیں دیتا ہے، مجھے چاہیے کہ میرا بیٹا مجھے خرچ دے۔ دونوں کو حاضر کیا گیا، بیٹا بھی حاضر، باپ بھی حاضر۔ جج نے کہا کہ آپ تو بلینائر آدمی ہیں، آپ کے پاس تو پراپرٹی کی کمی نہیں ہے، دنیا بھر کے عظیم پیسے، دینار کی بھرمار تمہارے بینک بیلنس میں ہے، اتنے پیسے، اس کے باوجود تمہیں خرچے کا مطالبہ اس اپنے بیٹے سے کیوں کر رہے ہو؟ اور کہا کہ مجھے اپنے بیٹے سے کیا چاہیے پتہ ہے؟ اس نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ میرا بیٹا 1 دینار ہر مہینے مجھے لا کے دے گا۔ اس کی شرط یہ تھی کہ وہ 1 دینار اپنے ہاتھ سے لا کے مجھے دے گا، 1 دینار دینا ہے، دینار واحد بیدہ، اپنے ہاتھ سے لا کے مجھے دے گا۔ جج نے پوچھا یہ عجیب ماجرا ہے، اتنے پیسے تمہارے پاس ہیں، پھر تم یہ 1 دینار کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ کہا کیونکہ میرا بیٹا ایک تاجر آدمی ہے، وہ یہاں وہاں بھٹکتے رہتا ہے، گھومتا ہے، میری ملاقات اس سے نہیں ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا اسے 1 دینار کے دینے کی وجہ سے میرے پاس 1 مہینے میں کم سے کم 1 بار ملنے تو آئے گا مجھ سے۔ یہ صورتحال ہے۔
باپ کو، ماں باپ کو اپنی اولاد سے ملنے کے لیے ٹائم مانگنا پڑ رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے حقیقت میں، یہ صرف کویت کا ماحول نہیں ہے یا کویت کے اندر یہ واقعہ نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، خود کو دیکھیے، اپنے ماں باپ کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں، کتنا ٹائم دیتے ہیں، ان سے گفتگو کتنی کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، اور اگر یہ صورتحال ہمیں تبدیل کرنی ہے تو اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی، اور تربیت سے پہلے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ایک اچھی لڑکی کا انتخاب کرنا پڑے گا اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے۔ جب ان بچوں کی شادیاں ہم اچھے گھر میں کریں گے تو یقین مانیے کہ ہمارے بچے اچھے ہوں گے، اور تربیت پانے والے اولاد بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ اسی لیے میں نے لڑکوں کے انتخاب کے حوالے سے ایک بات کہی تھی۔ لڑکوں کے انتخاب کے حوالے سے لڑکی والے ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں، اور پریشانی ان کی وجہ بھی ہے۔ ہر کوئی، جیسا کہ میں نے کہا، کہ اپنے لخت جگر کو جو اپنے سینے سے جدا کرتا ہے تو بہت بڑی تکلیف سے گزرتا ہے اس وقت وہ، اور وہ یہ قطعاً پسند نہیں کرتا کہ میری بیٹی میرے گھر سے اگر جدا ہو کر کے دوسرے گھر میں جائے تو اسے کہیں بھی اس کے قدموں میں کانٹا بھی چبھ جائے، یہ پسند نہیں کرتا۔ پھولوں کی سیج پر اس کے قدم کو رکھا ہوتا ہے باپ، اور کبھی بھی اپنے بیٹے کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میری بیٹی ناز و نعمت میں پلے، جیسے میں نے پالا ہے اسے، اپنے سینے سے لگا کے اسے پالا ہے، ماں نے اسے دودھ پلا کر پالا ہے، اور اپنے سینے سے جدا کرنا کسی ماں کے لیے قطعاً گوارا نہیں ہوتا۔ تو مائیں بھی یہ چاہتی کہ میری بیٹی اگر کسی گھر میں جائے تو اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اسی لیے مسلمانوں، اس لڑکے کو دیکھنے سے پہلے آپ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کے اندر دینداری ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر اچھائی ہے یا نہیں، وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر خیر کا جذبہ ہے یا نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں کہ نہیں ہیں، یہ آپ دیکھیے۔ اس کے بعد اپنی بچیوں کا نکاح کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ کہتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی ایسا لڑکا رشتہ لے کر کے آئے جس کے دین سے، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، تو اپنی بچیوں کی شادیاں اس سے کر دو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس روئے زمین پر فساد واقع ہوگا، اس روئے زمین پر ظلم واقع ہوگا، اور اس روئے زمین پر ظلم واقع ہو رہا ہے۔ آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھیے کتنی ایسی شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، گھروں سے شادی شدہ عورتیں بھاگ رہی ہیں، شادی شدہ عورتیں کسی کی زوجیت میں پہلے سے موجود ہیں، نکاح ہوا ہے، ایجاب و قبول ہوا، اس کے باوجود وہ گھروں سے بھاگ رہی ہیں کسی اور کے ساتھ۔ یہ صورتحال پیدا ہے آج۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت اس لڑکی کے اندر نہیں تھی، یا اس لڑکے کے اندر نہیں تھی جس لڑکے نے اپنی بیوی کو اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھاگ جائے۔ تو یہ سب ماحول ہے معاشرے کا، سوسائٹی کا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور بچائے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باتیں ہمارے سب کے لیے، ساری امت کے لیے نمونہ ہے۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّكَاحِ۔ نکاح سے پہلے جو تم منگنی کا پیغام دیتے ہو، اس کے دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل دیا جا سکتا ہے۔ اور منگنی یہ مقدمۃ النکاح ہوتا ہے، یعنی نکاح کے لیے آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، جہاں بات چیت ہوتی ہے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے، آپس میں تبادلہ خیال ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھا جاتا ہے۔ لڑکے والے لڑکی والے کو جانتے ہیں، اور لڑکی والے لڑکے والے کو سمجھتے ہیں، اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ بھائی ہم وہاں پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی منگنی نہیں ہو سکتی۔ اگر منگنی کرنی ہے تو ان 3 چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ 3 چیزیں ہوں گی تب جا کر کے وہ منگنی واقع ہوگی، ورنہ منگنی واقع نہیں ہوگی۔ پہلی چیز یہ کہ جس کی منگنی ہو رہی ہے وہ لڑکی قطعی طور پر کسی کی زوجیت میں نہ ہو، کسی کی بیوی نہ ہو۔ کسی کی بیوی رہتے ہوئے آدمی یہ سوچے کہ کہیں اور نکاح کا پیغام دے جائے، یہ بالکل جائز اور صحیح نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عورت حالت عدت میں نہ ہو، عدت نہ گزار رہی ہو۔ اگر عدت گزار رہی ہے تو اس کی منگنی نہیں کی جا سکتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی منگنی پہلے کہیں نہ ہوئی ہو۔ اگر منگنی ہو چکی ہے تو لا یجوز الخطبۃ علی الخطبہ، منگنی پر منگنی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جب تک کہ پہلی منگنی ختم نہ ہو جائے دوسری منگنی اس کی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ آتا ہے، منگیتر کو دیکھنے کا حکم کیا ہے؟ شریعت نے کیا اجازت دی ہے کہ منگیتر کو دیکھ سکتا ہے؟ یعنی ایک لڑکا ایک لڑکی، یا ایک لڑکی ایک لڑکا ایک لڑکے کو، جو اس کے ہونے والے فیوچر کے مستقبل کا شوہر یا مستقبل کی بیوی ہو سکتی ہے، کیا ان کے لیے جائز ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں؟ اور اگر جائز ہے تو کن صورتوں میں جائز ہے؟ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، مگر عمومی طور پر آپ یہ جانیے کہ کسی بھی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی اجنبی عورت پر نگاہ ڈالے۔
نگاہ ڈالنا یا دیکھنا اس کی طرف جائز نہیں ہے۔ یہ عام فیصلہ ہے اللہ رب العالمین کا اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی ایمان والے مردوں کو بتا دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور اسی طرح ایمان والے عورتوں کو بتا دیجئے کہ وہ بھی اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں، نگاہوں کو غیر محرم کی طرف نہ اٹھائیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، کہ اے علی اپنی نگاہوں کو بار بار کسی محرم کی طرف، کسی غیر محرم کی طرف نہ لے کے جاؤ۔ پہلی نگاہ پڑ گئی وہ تمہارے لیے جائز ہے، لیکن دوبارہ اس کی طرف لے کر کے جانا یا دیکھنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، جسے ہم اچانک والی نگاہ کہتے ہیں۔ چلتے پھرتے اگر کہیں کسی غیر محرم لڑکی یا عورت پر نگاہ پڑ جائے وہ آپ کے لیے جائز ہے کہ پڑ گئی، کوئی بات نہیں، لیکن وہاں پر پھر سے نظر لے کر کے جانا، دوبارہ دیکھنا اس کو، وہ قطعاً جائز نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ شریعت نے ہمیں روکا اور منع کیا ہے۔ یہ اصول اور ضابطے ہیں، لیکن منگیتر کو دیکھنے کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے جائز ہے کہ منگیتر کو دیکھا جا سکتا ہے، اور منگیتر کو دیکھنا یہ سب کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہ عام طور پر ہوتا کیا ہے، لڑکے کا خالو جا رہا ہے، لڑکے کا پھوپھا جا رہا ہے، لڑکے کا چاچا جا رہا ہے، اس کا ماموں جا رہا ہے، سب پورے خاندان کے لوگ مل کر کے لڑکے دیکھنے جا رہے ہیں۔ کس نے پرمیشن دی ہے؟ یہ ہمارا دین یہ نہیں پرمیشن دے رہا ہے۔ لڑکی دیکھنے کی پرمیشن اگر کسی کو ہے تو لڑکے کو ہے، لڑکا دیکھے، لڑکے کے لیے نکاح جسے کرنا ہے اس کے لیے، اور اسے بھی پرمیشن کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس سے تمہارا نکاح ہے؟ تو کہا نہیں، کہا تمہیں دیکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی اچھی ادا اس کو اچھی لگ جائے، آپ کو لگ جائے، اس کا حسن آپ کو اچھا لگ جائے، اس کی باتیں آپ کبھی گفتگو کر لیں، اس کی باتیں آپ کو اچھی لگ جائیں، یا ہو سکتا ہے اس کی خاندانی شرافت آپ کو اچھی لگ جائے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے دیکھنے کی اجازت دی گئی۔ وہاں ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے کہ پورے خاندان کو لے کر کے آپ جائیے، لڑکی والے کا خرچہ کرائیے، دعوت بھی توڑیے، پھر اس کے بعد 10 دن بعد کہیے نہیں بھائی ہمیں لڑکی پسند نہیں آ رہی ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے جو لوگ کرتے ہیں آج، اور یہ ٹرینڈ بنا ہوا باقاعدہ، ایک نہیں 10 رشتے لوگ جگہ دیکھتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرواتے ہیں، اور بعد میں پیغام پہنچاتے ہیں کہ بھائی لڑکا تیار نہیں ہو رہا ہے شادی کے لیے۔ کیوں؟ لڑکا تیار تھا گھر پہ کھانا جانے کے لیے؟ کیوں تیار ہوا تھا لڑکا؟ ہو یہ کام کہیں سلیقے سے خاموشی سے بھی کیا جا سکتا تھا، مگر نہیں، ہم نے اور آپ نے اس ماحول کو خراب کیا ہے۔ جو جائز ہے اس جائز کو ناجائز میں تبدیل کیا ہے، جو ہمارے لیے قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ مسلمانوں، انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اپنے شادی اور بیاہ میں تمام رسوم و رواج سے بچنے کی توفیق دے۔ جو بھی باطل رسم و رواج ہیں اللہ ہم سب کو اس سے نجات دے، سارے مسلمانوں کے گھروں سے ان باطل رسومات کو نکال دے۔ جو جائز طریقے ہیں ان سارے جائز طریقوں پر چل کر کے اپنے نکاح اور شادیوں کو انجام دینے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما، ہماری اولاد میں برکت نازل فرما، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، ہماری بیویوں کی اصلاح فرما، اور ہمیں جتنے بھی شوہر ہیں ان سب کی اصلاح فرما، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی دور فرما دے۔ اے اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرما لے، دنیا میں مسلمان کہیں بھی پریشان ہیں سب کی پریشانی دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔